أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. تو کل کی بحث میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنگ بدر کے حساس حالات، حساس حصے کو، اور جو دلوں میں اضطراب اور بے چینی تھی، اور فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ نے دلوں سے وحشت کو اور اضطراب کو دور کیا، تمام چیزوں کو یاد دلا رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایک بحث تھی کہ جنگ بدر میں اللہ نے جن فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی تعداد کتنی تھی، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں. تو دو نظریہ تھا. ایک نظریہ یہ تھا کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے جو فرشتے آئے ان کی تعداد 1000 تھی. ٹھیک. مردفین جو سب بستہ نازل ہو رہے تھے. ٹھیک. ایک دوسرا نظریہ یہ تھا کہ 1000 تو سامنے تھے، ان کے پیچھے بھی 2000 اور تھے، تو کل فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 تھی. بار صورت اس کے بعد ایسی یہ تھی کہ کیوں اللہ ان تمام باتوں کو یاد دلا رہا ہے؟ ہم ان باتوں کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بشارت بنے اور آپ کے دلوں کے لیے اطمینان کا باعث اور سبب بنے، اور پھر آئندہ آنے والے حالات میں، آنے والے زمانے میں یہ تمام چیزیں آپ کی پیش رفت، کامیابی اور سربلندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنے. آنے والے زمانے میں اگر کبھی اس طریقے کے حالات پیدا ہوں تو ان چیزوں کو یاد رکھنا اور قدم آگے بڑھانا. جس طریقے سے جنگ بدر میں لشکر کی تعداد کی کمی کے باوجود، اسلحوں کی کمی کے باوجود اللہ نے مدد کی، اور دشمنوں کی بڑی تعداد کے اوپر ایسے سپاہی، ایسا لشکر کے جو اسلحے سے لیس تھے ان کے اوپر کس طریقے سے فتح و کامیابی دلائی ہے. آئندہ بھی نصرت الہی شامل حال رہے گی اور آپ کو کامیابی اور سربلندی نصیب ہوگی. پھر یہ جملہ کہ جو کامیابی اور جو کامرانی آپ کو ملی ہے یہ خدا کی جانب سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا ظاہری اسباب و وسائل کو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہری اسباب و وسائل آپ کے پاس ایسے نہیں تھے جو آپ کو کامیابی دلاتے، بلکہ اسباب باطنی کہ جو مشیت الہی ہے، جو ارادہ پروردگار ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو کامیابی ملی ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. نصرت و مدد صرف اور صرف اللہ کی جانب سے. اگر اللہ کی نصرت و مدد شامل حال نہ ہوئی ہوتی تو یہ کامیابی اور یہ کامرانی آپ کو نصیب نہ ہوتی. کیوں آخر نصرت مدد اللہ کی جانب سے ہے؟ بس زیرا خداوند انچنا قادر و قوی کی هیچ کس نمی تواند در برابر ارادے او استادگی کنند. یعنی کہ کیونکہ خداوند متعال اس قدر قدرت والا اور اس قدر قوت والا ہے کہ کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری موجود اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اس کی قدرت کے سامنے ٹھہرنے کی کسی کے اندر قدرت نہیں ہے. اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی
قدرت و طاقت یا اس کی مشیت و ارادے کے سامنے استادگی کر سکے، ٹھہر سکے، رک سکے۔ وَأَن چنان حکیم و داناس، اور خدا ایسا حکیم اور ایسا دانا ہے کہ یار یہ خود را جز در مورد افراد شائستہ قرار نہ خواہد داد کہ وہ اپنی نصرت و مدد صرف اور صرف ان کے لیے بھیجتا ہے جن لوگوں کے اندر شائستگی اور لیاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی نصرت خاص اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کی حکمت اور اس کی دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی نصرت اور اپنی مدد ان کے لیے بھیجے جو نصرت کی لیاقت رکھتے ہیں، شائستگی، جو واقعی لائق مدد ہے، لائق نصرت ہے۔ ہر کسی کو اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ حصول نصرت الہی کے لیے شائستگی اور لیاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت و طاقت کے سامنے کسی کی قدرت اور کسی کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اللہ کی حکمت اور اس کی دانائی اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ اپنی یاری اور اپنی مدد کو لائق اور شائستہ افراد کے لیے قرار دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ ابھی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ دوسرا سوال فرشتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے 1000 یا 3000 فرشتوں کو لشکر اسلام کی نصرت و مدد کے لیے بھیجا، کیا ان فرشتوں نے دشمن کے لشکر کے ساتھ جنگ بھی کی، تلوار ولوار چلائی، گردن اردن کاٹی کسی کی، اسلحے جنگی کا استعمال کیا یا نہیں، فرشتے لڑے یا نہیں؟ بس چہرہ دکھا سکتے، آیت میں تو نہیں ہے نا پوری تفصیل کہ فرشتے لڑے یا نہیں لڑے، بس یہ ہے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی۔ تو اب یہ جو 1000 فرشتے اللہ کی طرف سے نصرت پیغمبر کے لیے یا لشکر اسلام کی مدد کے لیے آئے تھے، ان فرشتوں نے جنگ بھی کی یا سوال آیا فرشتگان جنگیدن، کیا فرشتوں نے جنگ کی؟ درمیان مفسران در این زمینه گفتگو بسیار شده است. بعضی معتقدند که فرشتگان رسما وارد صحنه نبرد شدند و با سلاح‌های مخصوص به خود به لشکر دشمن حمله کردند و عده‌ای از آنها را به خاک افکندند. پاره‌ای از روایات را نیز در این زمینه نقل کردند۔ مولانا فرشتوں نے جنگ کی یا نہیں کی، اس عنوان اور اس موضوع کے اوپر مفسرین کے درمیان بڑی گفتگو ہے، بڑی بحث ہے، الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ خیالات ہیں۔ بعض مفسرین یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے مدد کے لیے آئے تھے وہ حقیقت میں میدان جہاد، میدان نبرد اور جنگ میں باقاعدہ سپاہیوں کی طرح سے اترے اور اپنے مخصوص اسلحے کے ذریعے سے دشمن کے لشکر پہ حملہ بھی کیا، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو زمین گیر کیا۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں اپنی اس نظریے کی تائید کے لیے روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ روایت میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو فرشتے میدان بدر میں نصرت کے لیے آئے تھے ان فرشتوں نے باقاعدہ جنگ کی ہے۔ ابھی یہ پہلا نظریہ ہوا، ٹھیک، ابھی اس کی تطبیق کر لیں۔ درمیان مفسران در ان زمینیں، مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں کہ فرشتے لڑے بھی ہیں، گفتگو بسیار شدہ است، بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے بیانات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ بعضی معتقدن، کچھ مفسرین معتقد ہیں، ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ فرشتگان رسماً وارد صحنہ نبرد شدہ ہیں،
کہ فرشتے رسمی طور پر، حقیقی طور پر میدان جنگ میں اترے، رسمن باریک سانے نبر شدن، میدان جنگ میں سپاہیوں کی طرح باقاعدہ اترے، وبا صلاحہ مخصوص پہ خود، اور ان کے پاس جو اپنا مخصوص اسلحہ تھا، یہ خود اسلحہ لے کر کے آئے ہوئے تھے، نہ یہ کہ لشکر اسلام کے فوجیوں سے ان کے اسلحے لے کر کے، ٹھیک، ان کے پاس جو مخصوص اسلحے تھے، اس اسلحے کے ذریعے لشکر دشمن کے لشکر پر حملہ بھی کیا ہے، وَإِدَّيْ أَنْهَارَ، اور دشمن کے ایک گروہ پر، کچھ دشمنوں کے اوپر یا کچھ دشمنوں کو بخاک افگندن، زمین گیر کیا، انہیں شکست دی، ٹھیک، انہیں مٹی میں ملایا، پاری از روایات رانیز، کچھ روایتوں کو بھی در ان زمینیں، اس سلسلے میں کہ فرشتوں نے جنگ کی ہے، نقل کرتے ہیں، تو روایتیں اسی لیے لائے ہیں تاکہ ان کے نظریے کی تائید ہو سکے اور اس دعوے کی دلیل ان کے پاس ہو، دلیل کے طور پر اور تائید ہو۔ بلے قرائنی دردست است که نشان می‌دهد نظر گروه دوم که میگویند فرشتگان تنها برای دلگرمی و تقویت روحیه مومنان نازل شدند به واقع نزدیکتر است، لیکن اب یہ دوسرا نظریہ اور دوسرے نظریے کی تائید کر رہے ہیں اس تفسیر کے مفسر، تفسیر نمونہ کے مفسر کہہ رہے ہیں کہ جو قرینے، جو اشارے ہمارے اختیار میں ہیں، وہ قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو دوسرا نظریہ ہے، دوسرا نظریہ کیا ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، فرشتے صرف لشکر اسلام کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کی روحانی تقویت کے لیے نازل ہوئے تھے۔ ان کے نزول سے، ان کے آ جانے سے لشکر اسلام کا منوبل، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، ان کو روحانی طاقت میسر ہوئی اور پھر دشمنوں پر حملہ کر کے کامیاب ہوئے۔ تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، فرشتوں نے صرف اور صرف لشکر اسلام کے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر اس تفسیر کے مفسر کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسرا جو نظریہ ہے یہ واقعیت کے زیادہ نزدیک ہے، یعنی پہلے نظریے کی رد کر رہے ہیں اور دوسرے والے نظریے کی تائید اور اس کو تقویت دے رہے ہیں، ٹھیک مولانا، یہ دو نظریہ ہو گیا۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ فرشتوں نے باقاعدہ طور پر سپاہیوں کی طرح میدان جنگ میں اتر کر کے اپنے اسلحوں سے دشمنوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور انہیں قتل کیا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہ، فرشتوں نے کوئی جنگ نہیں کی، فرشتے صرف لشکر اسلام کے سپاہیوں کی دلگرمی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور خود مفسر محترم کہتے ہیں کہ یہ دوسرا نظریہ واقعیت اور حقیقت سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک مولانا۔ تو کبھی سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں نے جنگ کی تھی یا نہیں؟ صاحب تفسیر کا نظریہ بھی تحریر کیجیے۔ تو یہ مکمل جواب، پہلا نظریہ، دوسرا نظریہ بیان کیجیے، اور پھر دوسرے نظریوں کو جو انہوں نے تقویت دی ہے گویا یہ بھی انہی کا نظریہ ہے، بیان کیجیے، ٹھیک۔ بلے قرائنی دردست، لیکن کچھ قرینے، کچھ اشارے ہمارے پاس ہیں کہ نشان میں دہد، جو قرائن، جو اشارے بتاتے ہیں کہ نظر گروہ دوم، کہ دوسرے گروہ کا جو نظریہ ہے کہ می پوجن، کہ یہ جو دوسرے نظریے والے کہتے ہیں کہ فرشتگان تنہا، کہ فرشتے صرف برائے دل گرمی
دلوں کو گرم کرنے کے لیے تقویت روح مومنان اور صاحبان ایمان کی روحیے کو، ان کے جذبات کو، ان کے حوصلے کو مستحکم اور قوی کرنے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ بے واقع نزدیک فرس، یہ دوسرا والا قول، دوسرے گروہ کا نظریہ، یہ واقعیت سے زیادہ قریب ہے۔ اشارے کیا ہیں، کنائے کیا ہیں، جن اشاروں کی بنیاد پر مفسر نے دوسرے قول کو تقویت دی ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ اب یہاں سے کچھ اشارے بیان کریں گے، ٹھیک، کیونکہ آپ کو تفحص ہوگی، خاص طور سے جب مفسر نے دوسرے نظریے کو تقویت دے دی، تائید دے دی، اور اس دوسرے نظریے کو تقویت دینے اور تائید کرنے کی بنیاد کیا ہے مولانا؟ قرائن ہے۔ آپ کے اندر ان قرائن کو جاننے کی جستجو پیدا ہوگی کہ بھائی وہ کون سی قرائن ہیں جن قرائن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی ہے، سیرا اولا، کیونکہ پہلا قرینہ مولانا، پہلی چیز در آئے فوق خاندین کی بھی فرمود انہا تمام برائے اطمینان قلب شما بودے است۔ مولانا اوپر آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ارشاد جو ہو رہا ہے، جو تعبیر ہے آیت میں، وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے صرف اور صرف لشکر اسلام کے قلب کے اطمینان کے لیے آئے تھے۔ لشکر اسلام کے اطمینان قلب کے لیے، وبا احساس ان پشت گرمی بہتر مبارزے کنید، اور اس پشت گرمی کے احساس کے ساتھ جب اضطراب بے چینی دور ہو جائے گی، دل مطمئن ہو جائے گا، تو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ایک حرارت اور ایک گرمی آپ کے اندر ہوگی، تو آپ دشمن سے بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اوپر آیت میں ہم نے پڑھا کہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ فرشتے صرف تمہارے اطمینان قلب کے لیے آئے تھے کہ با احساس ان پشت گرمی، تاکہ اس پشت گرمی کے احساس کے ساتھ، اس حوصلہ افزائی کے ساتھ اور اس اطمینان قلب کے ساتھ بہتر مبارزے کنید، بہتر طریقے سے جنگ لڑ سکے۔ نہیں ان کے انہا اقدام میں جنگ کر دے باشند، نہ یہ کہ خود فرشتوں نے جنگ کے لیے اقدام کیا ہو، خود فرشتوں نے جنگ کی۔ آیت میں کہیں فرشتوں کے جنگ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنا ملتا ہے کہ فرشتے صاحبان ایمان کے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوئے تھے۔ یہ پہلا اشارہ ہے۔ اگر فرشتوں نے جنگ کی ہوتی تو فرشتوں کی جنگ کا بھی تذکرہ ہوتا۔ فرشتوں کے ذریعے سے صاحبان ایمان کا اضطراب دور ہوا، ان کے اندر معنوی حرارت اور قوت پیدا ہوئی اور دشمن سے لڑے، اس لیے اس کا بیان ہے۔ ثانیاً دوسرا جو اشارہ اور دوسرا جو قرینہ ہے، اگر بنا شبد فرشتگان شجاعان سربازان دشمن را به خاک افکنده باشند، چه فضیلتی برای مجاہدین بدر باقی خواهد ماند که این همه در روایات از آنها سخن به میان آمده است۔ مولانا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ فرشتوں نے میدان بدر میں اتر کر کے نہایت ہی شجاعت اور دلیری کے ساتھ دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا اور انہیں قتل کیا اور انہیں شکست دی، تو پھر اس میں مسلمانوں کے لشکر کے سپاہیوں کی کیا فضیلت؟ کام سارا فرشتوں نے کیا ہے، فضیلت لشکر والوں کو کیوں؟ اب روایات اٹھا کر کے دیکھیں، روایات میں جنگ بدر میں دشمنوں سے لڑنے والے سپاہیوں یا چھوٹے کلمے میں مجاہدین جنگ بدر کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی کتنی سراہنا کی گئی ہے، ان کی کتنی تعریف و تمجید کی گئی ہے۔ تو
بھئی اگر کام فرشتوں نے کیا ہے، جنگ فرشتوں نے لڑی ہے، دشمنوں کو شکست فرشتوں نے دی ہے، تو یہ جیت کا صحرا اور فضیلتوں کا صحرا لشکر اسلام کے سپاہیوں کے سر کیوں باندھا جا رہا ہے؟ ان کا کیا کمال ہے، ان کی کیا فضیلت؟ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی ہے، جنگ لشکر اسلام کے سپاہیوں نے کی ہے۔ اسی لیے روایات میں لشکر اسلام کی سپاہیوں کی مجاہدین جنگ بدر کی سراہنا کی گئی ہے اور ان کے لیے امتیاز اور فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ بس سمجھ میں آئی دوسرا قرینہ؟ ثانیہ دوسرا جو قرینہ ہے، دوسری جو بات ہے، اگر بنا شبد فرشتگان شجاعان سربازان دشمن دا بخا افغان باشند، اگر تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے، اگر بنا رکھ دی جائے اس بات پر کہ فرشتوں نے نہایت ہی دلیری اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کے سپاہیوں کو کیا ہے شکست دی ہے، انہیں ملیا میٹ کیا ہے، انہیں زمین گیر کیا ہے، چی فصیلتی برائے مجاہدین بدر باقی خواہد مان، تو پھر بدر کے مجاہدوں کے لیے کون سی فصیلت باقی رہ جائے گی؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ فرشتوں نے جنگ لڑی اور دشمن کو انہوں نے شکست دی، تو پھر مجاہدین بدر کے لیے کون سی فضیلت باقی رہ جاتی ہے کہ ان ہمیں در روایات از انہا، یہ ساری روایات میں ان کے سلسلے میں یعنی مجاہدین بدر کے لیے سخن پہ بیان آمد ہے، گفتگو کی گئی ہے، ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، انہیں سراہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، مجاہدین بدر نے ہی دشمنوں سے جنگ لڑی ہے اور فتح و کامیابی حاصل کی ہے، اسی لیے روایات میں ان مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دو اشارے ہو گئے، تیسرا اشارہ کر کے تیسرا جو قرینہ ہے تو تمام کیا جائے۔ ثالثاً تعداد مقتولین بدر 70 نفر بودن که قسمت مهمی از آنها با شمشیر علی به خاک افتادن و قسمت دیگری به دست جنگجویان اسلام که غالبا قاتلین آنها در تاریخ به نام ذکر شده اند، بنابراین چه باقی میماند برای فرشتگان و چه کثیر آنها به خاک انداختند۔ مولانا تیسرا جو بڑا قرینہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی ہے، وہ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو لوگ مارے گئے، جو قتل کیے گئے، ان کی تعداد 70 ہے۔ جنگ بدر میں لشکر دشمن سے مارے جانے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 70 ہے۔ اور اس 70 میں سے جو بڑا حصہ ہے ان کو امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار اور شمشیر نے قتل کیا ہے۔ 70 میں سے زیادہ لوگوں کو امیر المومنین نے قتل کیا ہے اور کچھ لوگوں کو دوسرے اسلام کے سپاہیوں نے، اور جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے ہیں تاریخ میں باقاعدہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ مولانا 70 مارے گئے، 70 میں سے زیادہ تر کو مولا علی نے مارا اور کچھ کو کس نے مارا؟ دوسرے سے فرشتوں نے کس کو مارا؟ اگر تفصیل موجود ہے تاریخ میں کہ دشمن کے کس سپاہی کو لشکر اسلام کے کس سپاہی نے مارا ہے، امیر المومنین نے کس کو قتل کیا ہے، دوسرے جو قتل ہوئے ہیں وہ لشکر اسلام کے کس سپاہی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ تو تاریخ کے ذریعے سے تاریخ قرینہ ہے، اشارہ ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ
جنگ بدر میں فرشتوں نے جنگ نہیں کی، فرشتوں نے لشکر دشمن کو خاک میں نہیں ملایا ہے، انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ پہلا اگر انہوں نے بھی قتل کیا ہوتا مولانا، پھر یہ جو 70 قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کے نام میں امیر المومنین یا دوسرے سپاہیوں کا نام نہ آتا، لیکن مقتولین کی تعداد معین ہے اور ان کو قتل کرنے والوں کا نام بھی مشخص ہے۔ اب کون سی تعداد رہ جاتی ہے مرنے والوں کی، مقتولین کی؟ فرشتوں نے اگر جنگ کی ہوتی تو انہوں نے بھی تو کچھ مارا ہوتا، ہاں، تو پھر ان قتل ہونے والوں کو کس نے قتل کیا ان کا بھی تو نام ذکر ہوتا، لیکن نہیں، نہ مقتول کا نام ہے نہ قاتل کا نام ہے۔ جو مقتول ہیں 70 ہیں، ان کے قاتلوں کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان 70 میں سے فرض کر لو 60 کو مولا علی نے مارا ہے، تو باقی 10 کو دوسروں نے مارا ہے۔ تو یہ بہترین قرینہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، ٹھیک۔ ثالثاً تعداد مقتولین بدر 70 نفر بودن، کریں کہ جنگ بدر میں قتل ہونے والوں کی تعداد 70 افراد ہے کہ قسمت مہمی از آنہا، کہ ان میں سے جو اہم حصہ ہے، جو بڑا حصہ ہے، جو بڑی تعداد ہے، باشمشیر علی علیہ السلام پہ خاک افتادن، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے۔ وہ قسمت دیگری، اور جو تھوڑے بہت مختصر رہ جاتے ہیں 70 میں سے، دست جنگ جویان اسلام، و اسلام کے مجاہدین اور سپاہیوں کے ہاتھوں کہ غالباً قاتلین انہا، یہ جو 70 قتل ہوئے جس میں سے زیادہ علی نے قتل کیا ہے اور تھوڑے کو دوسرے لوگوں نے قتل کیا ہے، ان زیادہ تر ان کے قاتلوں کا نام در تاریخ میں بنام ذکر شدہ، نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بنا بر ان چھ باقی میمانت۔ اب کیا باقی رہ جاتا ہے کہ برائے فرشتگان، فرشتوں کے لیے اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ 70 مارے گئے، 70 میں سے 65 کو، 60 کو، 50 کو امیر المومنین نے مارا، باقی کو دوسروں نے مارا۔ کس نے مارا ہے، کس کو سبزی کو، فرشتوں کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بچے کثیرہ انہا بخاف، کن لوگوں کو فرشتوں نے قتل کیا ہے؟ اگر اور مارے گئے ہوتے مقتولین کی تعداد اور بڑی ہوتی اور ان کے قتل کرنے والوں کا نام بھی۔ تو یہ کل 3 قرائن تھے، جن قرائن کی بنیاد پر مفسر نے دوسرے والے نظریے کی، جو نظریہ یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، اس نظریے کی تائید کی ہے۔